أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 40 اور 41. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید رکھ دی، اگرچہ وہ ماحول، حالات اور گھر والوں کی بری تربیت کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی کوئی مصیبت پریشانی جب آتی ہے تو وہ اسی کو پکارتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا نان مسلمس بھی مصیبت کے وقت کیا کہتے ہیں، اوپر والا ہی ایسا کر دیا تو ہم کیا کریں، اور اوپر والے سے ہی امید ہے، نیچے والے سب بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں بول رہا ہے. کل آپ پوچھیے ان سے، کہیے ارائیتکم، بتاؤ تو ذرا، ان اتاکم، اگر تمہارے اوپر آ جائے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، اس کا پنشمنٹ، اس کی سزا، او اتتکم، یا تمہارے اوپر آ جائے الساعۃ، قیامت، ڈے آف ریزریکشن، اغیر اللہ تدعون، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تدعون، تم لوگ پکارو گے، کس سے دعا کرو گے؟ دنیا میں اب دیکھیے کتنا بڑا سے بڑا ٹائرنٹ اور ظالم ہو، فرعون سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبویا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا تو کیا بولتا ہے؟ وہی جو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اسی اللہ پر ایمان لا رہا ہوں، مان رہا ہوں اسی کو کہ وہی گاڈ ہے، میں نہیں ہوں، جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لائے. بھول گیا سب اپنی خدائی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ کہ اس کنڈیشن میں تم کس کو پکارو گے، مصیبت کے وقت اور قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل، صحیح بات یہ ہے، ایاہ تدعون، تم اسی کو پکارو گے، اسی سے دعا کرو گے، اسی سے مانگو گے مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے. فیکشف، تو وہ دور کر دے گا، ما تدعون الیہ، جس کو ہٹانے کے لیے تم اس سے دعا کرو گے، انشاء، اگر وہ چاہے گا. چاہے گا تو ہٹا دے گا، اور نہیں چاہے گا تو اسی سزا کے ذریعے تم کو تباہ و برباد کر دے گا. کیونکہ بہت سی بار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اتنے جرائم کر دیے ہیں کہ اب اس کو ٹائم اور موقع نہیں دیا جاتا، لاسٹ اس کا ہو گیا ہوتا، وقت ختم ہو گیا ہوتا ہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم اپنے ان خداؤں کو، ان معبودوں کو، ان بتوں کو بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کئی جگہ کہی. جیسے ایک جگہ کہا کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہ اکثر اس وقت ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ جب تم جہاز میں جا رہے ہوتے ہو، کشتیوں میں، پانی کے جہاز میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ،
اور ہوا بہت خوشگوار چل رہی ہوتی، بہترین ہوا کے ذریعے چلتی تھی نا کشتیاں، جہاز. حتی اذا جاءتها ریح عاصف، یہاں تک کہ طوفانی ہوا آ جاتی ہے اور وہ وظنوا انہم احیط بہم، اب ان کو لگنے لگتا ہے کہ اب تو ہم گھر گئے طوفان میں. تو کس کو پکارتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سب کو بھول کر کے اللہ تعالیٰ کو، لات منات اور رام کرشن سب بھول جاتے ہیں. جیسس کون یاد آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اس مصیبت سے آپ نے ہم کو بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار ہو جائیں. یہ ان کی بات چھوڑ دیجیے، اپنے اوپر اس آیت کو اپلائی کیجیے. ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور ان لوگوں سے جن سے امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اس وقت دکھتا ہے کہ یہ سہارے جھوٹے تھے، یہ سپورٹ غلط تھا جن کو ہم نے سوچ رکھا تھا. اس وقت صرف اور صرف کون یاد آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور وہی اللہ تعالیٰ اس وقت آ کے مدد بھی کرتا ہے. لیکن جیسے ہی مصیبت پریشانی ختم ہوئی، انسان اس خدا کو بھول کر کے اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے پیچھے پیچھے پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے اصل ہیں، وہ سیکنڈری ہے، جب پھر موقع آئے گا تب ہم اس کو پکاریں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، Say, have you considered if there came to you the punishment of Allah or the hour of resurrection, it is other than Allah you would invoke if you should be truthful? No, but it is Him alone you would invoke. Then He would remove that which for you invoked Him if He will, and you forget what you associate with Him. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اصل سپورٹ، اصل سہارا، اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو انسان کو ہر حالت میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ سارے سہارے بکھر جانے والے، ٹوٹ جانے والے ہیں. صرف ایک ہی سہارا، لن فصام لہا، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے.